من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، آج 28 سفر کے عنوان سے سیرت امام حسن مجتبی کے حوالے سے چند عرائض آپ عزاداران کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ انتہائی اثر انداز سے یہ عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ماہ محرم سے یہ عزاداری کا سلسلہ چلا ہے جو 40 سے لے کر اب 28 سفر تک، اس کے بعد جو ہے 8 ربیع الاول تک یہ سلسلہ عزاداری کا جاری و ساری رہے گا۔ اور اسی عزاداری کے حوالے سے ہم تمام امت مسلمہ کو بس یہی پیغام دیتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ مظلوم کی حمایت میں رہو اور ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ یہ ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہماری خواتین یہ سڑکوں پر آ کر جلوس کی صورت میں صدائے یا حسین بلند کر کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق جو ہے حسین ابن علی کے قبیلے سے ہے۔ ہم نے کبھی بھی یزید صفت کو نہیں مانا ہے۔ یہ عزائے حسین ہے، عزائے اہل بیت ہے، جس میں ہم آ کر یہ دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ یاد رکھو، ہمیشہ حق اور سچ کے حمایت میں رہو اور باطل کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ انتہائی اثر انداز سے یہ 40 گزرا ہے، اور 40 میں مومنین تمام عزاداروں نے یہ ثابت کر دیا کہ اس ملک میں جہاں یزید کے ماننے والوں نے یزید کی حمایت میں ریلی نکالی ہے، جہاں یزید کے ماننے والے موجود ہیں، انہوں نے ہمیں مجمع دکھا کر ڈرایا، اور ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ یاد رکھو یہ ملک یزیدیوں کا نہیں ہے، اس ملک میں صرف یزیدی نہیں ہے بلکہ اس ملک میں حسین ابن علی کے ماننے والے بھی موجود ہیں۔ تو بس عزیزان من، یہ 40 آپ کے سامنے گزرا ہے۔ 40 کے ان جلوسوں میں، ان جہلم کے عزاداری کے جلوسوں میں تمام عزاداروں نے یہ شرکت کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا تعلق حسین ابن علی سے ہے، ہم کسی یزید کو نہیں مانتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بس عزیزان من، خدا نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاءوں کو بھیجا ہے، اور آخری نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آخری نبی کے بعد کوئی اب نبی نہیں آنے والا، یہ طے ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اب نبوت کا سلسلہ تمام ہے،
چونکہ خدا نے ہدایت کا ذمہ لے رکھا ہے تو لازم بنتا ہے کہ خدا اب ہادی بھیجے، کیونکہ نبی اب تمام ہو گئے تو نبیوں کے بعد اب سلسلہ امامت شروع ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ امامت وہ ہے جس کو ہم نے نہیں بنایا ہے، جس کو ہم نے نہیں بنایا ہے، بلکہ امامت کا انتخاب کا کام بھی جو ہے خدا کا ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرُ۔ قرآن کہتا ہے تیرے رب کی مرضی ہے، جسے چاہے خلق کرے، جسے چاہے انتخاب کرے۔ تو عزیزان من، خدا کے خلق پر اور خدا کے انتخاب پر کسی کو اعتراض کرنا نہیں بنتا ہے کہ بھائی خدا کی مرضی ہے کہ خدا جسے چاہے خلق کرے، جیسے چاہے خلق کرے، جب چاہے خلق کرے، یہ خدا کی مرضی ہے۔ خدا کی مرضی کے آگے ہمارا اعتراض نہیں بنتا، اور خدا جسے چاہے نبوت کے لیے انتخاب کرے، خدا جسے چاہے امامت و ولایت کے لیے انتخاب کرے، تو اس وقت ہمارا اعتراض نہیں بنتا کہ بھائی خدا نے، لوگ اعتراض یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ بھائی شیعہ حضرات جو ہے علی کو ولی کیوں مانتے ہیں، علی کو امام کیوں مانتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا عزیزان من، علی کو ولی ہم نے نہیں بنایا، علی کو امام ہم نے نہیں بنایا۔ جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے، جس نے پوری مخلوق کو خلق کیا ہے، اسی خدا نے ہی علی کو ولی بنایا ہے، کیونکہ خدا کی مرضی ہے کہ جسے چاہے خلق کرے، جسے چاہے انتخاب کرے۔ اب اگر کوئی خدا کے انتخاب پر اعتراض کرتا ہے تو یاد رکھو وہ کوئی مومن فرشتہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ابلیس ہے جو خدا کے انتخاب پر اعتراض کرتا ہے۔ جس طرح جناب آدم کو سجدے کے لیے منتخب کیا گیا اور تمام ملائکہ کو کہا گیا کہ جناب آدم کو سجدہ کرو، تمام ملائکوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو عزیزان من، ہمیں طے ہو گیا، اب ہمیں یہ نتیجہ مل گیا کہ جو خدا کے انتخاب پر راضی ہوتا ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے، جو خدا کے انتخاب پر راضی نہیں ہوتا وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو اب اس دنیا میں بھی اب تک جو انسان جہاں بھی ہے، اگر وہ خدا کے انتخاب پر راضی نہیں ہے تو وہ شیطان ہے، جو راضی ہے وہ فرشتہ صفت انسان ہے۔ تو عزیزان من، یہ خدا کا انتخاب ہے۔ خدا نے نبوت کے بعد امامت کے لیے جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کو انتخاب کیا۔ امیر المومنین کی ولایت و امامت جو ہے طے مسلم ہے۔ امیر المومنین کے بعد جو دوسرا امام ہے وہ امام حسن مجتبی ہے۔ میں آج چاہوں گا امام حسن مجتبی کی سیرت زندگی پر چند جو ہے کچھ روشنی ڈالوں کہ امام حسن مجتبی وہ امام ہے جس کو اولاً تو خدا نے انتخاب کیا ہے۔ بس خدا کے انتخاب پر یہ بات ذہن میں رہے کہ خدا کے انتخاب پر راضی رہنا ہے، جو راضی نہیں رہتا وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو جناب امام حسن مجتبی کو امامت کے لیے خدا نے انتخاب کیا ہے۔ امام حسن کو بھی ہم نے امامت کے لیے انتخاب نہیں کیا، بلکہ خدا کے حکم سے، نبی کے اعلان سے یہ امام حسن مجتبی ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو جب یہ کہا ہے کہ اے جابر میرے بعد میرے 12 جانشین ہو گئے، ان میں سے پہلا امام علی علیہ السلام ہے، علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے، حسین کے بعد سید سجاد ہے، سید سجاد کے بعد جو ہے امام زین العابدین ہے، زین العابدین جو ہے چوتھے امام ہے، چوتھے امام کے بعد 5ویں امام محمد باقر ہے۔ تو عزیزان من، یہ سلسلہ امامت کا تعارف پیغمبر اسلام نے جناب جابر کو بتا دیا ہے
ہے کہ میرے بعد یہ 12 جانشین ہے، تو عزیزان مان جو عاشقان رسول ہے، جو نبی کو مانتے ہیں، تو کم از کم جو نبی کو مانتے ہیں تو نبی کی بات بھی تو مانے۔ تو نبی نے جہاں اور سنتیں دی ہے، جہاں اور واجبات دی ہیں، تو اسی وقت اسی نبی نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے 14 معصوم جو ہے 12 اماموں کو بھی دیا ہے۔ جن مسلمانوں کو نبی کی اور سنتیں یاد ہے اور اعمال یاد ہے، لیکن افسوس ہے انہی مسلمانوں کو نبی کی یہ سنت بھول گئی کہ نبی نے یہی کہا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، فرمایا کہ ان سے سیکھو، ان کو سکھانے کی کوشش مت کرو، یہ درس الہی سے پڑھ کر آئے ہیں، یہ تمام مخلوقات سے افضل ترین مخلوق ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان من، امام حسن مجتبیٰ کی بات چلے۔ امام حسن مجتبیٰ کی سیرت قرآن کی نگاہ میں دیکھتے ہیں۔ امام حسن جب آئے تطہیر میں، چادر تطہیر میں آتے ہیں، تو اس وقت بھی پیغمبر اسلام نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا ہے، اور تعارف اس انداز سے کرایا ہے کہ جب پنجتن پاک اس میں جناب پیغمبر اسلام موجود ہوتے ہیں، جناب سید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوتی ہے، جناب امام حسن امام حسین امیر المؤمنین یہ جب ہوتے ہیں، تو اس وقت پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یولمنی ما یولمہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عودہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم۔ تو عزیزان من، پیغمبر اسلام نے اپنے خانوادے کا، اپنے خاندان کا تعارف اس انداز سے کرایا ہے کہ یا اللہ یہی میرا خاندان ہے، یہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ عزیزان من، پیغمبر اسلام نے یہی کہا ہے کہ میری ان سے جنگ ہے جو ان سے جنگ کرتا ہے، میری ان سے صلح ہے جو ان سے صلح کرتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے حدیث قصہ میں یہ واضح بیان کر دیا ہے کہ یہی میرے حال ہے، یہی میری اولاد ہے، جو ان سے محبت کرے گا تو میں بھی ان سے محبت کروں گا۔ تو اب طے ہو گیا کہ اس پوری کائنات میں جو بھی اہل بیت علیہ السلام کو محبت، ان سے محبت رکھتا ہے تو نبی اس سے محبت رکھے گا، جس سے نبی محبت رکھے گا اسے خدا محبت رکھے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اسی چادر تطہیر میں جناب امام حسن علیہ السلام بھی موجود ہیں، جن کی طہارت کی گواہی خدا نے دی ہے۔ امام کا معصوم ہونا لازم ہے۔ امام اگر معصوم نہ ہوگا تو یہاں دو دلیل دے، ایک عقلی دلیل کہ اگر غیر معصوم میں غلطی کی گنجائش ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے، تو عزیزان من جو غلطی پر ہو، جو غلطی کرے گا تو امت کو اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوں گے ان کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ خدا جن کو انتخاب کرے تو ان کو معصوم بھی بنائے۔ اور اسی طرح قرآن میں بھی یہی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولی الامر کی۔ یہاں لفظ اطاعت ایک ہے، جو ہی اطاعت جو ہے نبی کی ہے وہی اطاعت اولی الامر کی ہے، اطاعت مطلقہ ہے۔ تو عزیزان من، اور اسی طرح امام حسن مجتبیٰ کی جو ہے اولاد پیغمبر میں جو ہے آئے مباہلہ میں جب ان سے عیسائیوں سے جب مباہلہ ہو رہا ہے تو پیغام خدا نے کہا کہ ان سے کہو کہ اپنے بیٹے لے کے آئیں، آپ اپنے بیٹے لے کے جائیں، ان سے کہو اپنی عورتیں لے کے جائیں، آپ اپنی عورتیں لے کے، ان سے کہو کہ اپنے نفس لے کے آئیں، آپ اپنی نفس لے کر جاؤ۔ تو یہاں جو بیٹوں ابناء سے جو ہے مراد امام حسن اور امام حسین پیغمبر اسلام کے ساتھ چلے ہیں۔ تو عزیزان ایمان، اسی طرح پیغمبر اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ عزیزان ایمان، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، جنت میں کوئی بدصورت نہیں جائے گا، جنت میں سارے جوان اور خوبصورت بن کر جائیں گے۔ تو عزیزان ایمان، جو جنت میں جائے گا ان کا سردار امام حسن اور حسین مولا ہے۔ لوگوں نے تو اپنی فیکٹری میں حدیثیں بنا لی کہ فلاں
بوڑھوں کو جنت کے سردار ہے، فلاں یہ ہے، تو یا عزیزان ایمان بوڑھا کبھی جنت میں جائے گا ہی نہیں، تو وہ ان کا فلاں جو ہوگا سردار کیسے بنے گا؟ جنت میں تو سارے جوان بن کر جائیں گے، اور ان جوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین مولا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی طرح دوسری حدیث میں پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا ہے، من احب الحسن والحسین احببتہ، من احببتہ احبہ اللہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بھی حسن اور حسین سے محبت رکھتا ہے تو میں رسول بھی اس سے محبت رکھتا ہوں، جس سے میں محبت رکھتا ہوں تو خدا بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جس سے خدا محبت رکھے گا تو خدا اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور اسی حدیث میں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو بھی حسن اور حسین سے بغض رکھے گا تو میں بھی اس سے نفرت رکھوں گا۔ فرمایا جس سے میں نفرت کروں گا تو اسے خدا نفرت کرے گا۔ ارے خدا، پیغمبر فرماتے ہیں خدا جس سے نفرت کرے گا تو خدا اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو کیا؟ خدا اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ جو بھی اہل بیت رسول سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو خدا اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ عزیزان ایمان، عجیب انسان ہے آج کا، عجیب مسلمان ہے آج کا، جن کو خدا نے اور نبی نے کوئی عہدہ دیا ہی نہیں ہے، جن کو خدا نے اور رسول نے انتخاب کیا ہی نہیں ہے، صرف ایک جھوٹی حدیث کے سہارے، احتمالی حدیث ہے کہ اگر نبی کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، اسی حدیث کے تحت اس اپنے فلاں کو بڑا فضیلت والا مانتے ہیں، بڑا معتبر مانتے ہیں، کیونکہ نبی نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ نبی کے بعد نبی ہوتا تو یہ ہوتا۔ عزیزان ایمان، نبی تو نہیں ہوا، ان کو انتخاب تو نہیں کیا گیا۔ ارے جن کو انتخاب نہیں کیا گیا ہے آپ ان کا احترام کرتے ہو، ارے جن کو خدا نے اور رسول نے انتخاب کیا ہے ان کو ماننے سے انکار کیوں کرتے ہو؟ جن کو تو نبی نے اور پیغمبر اسلام نے انتخاب کیا ہی نہیں ہے، کچھ امت کا رہبر ہادی بنایا ہی نہیں ہے، تو آپ ان کا احترام کرتے ہو۔ ارے جن کو خدا نے اپنی امامت و رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے انتخاب کیا ہے، پیغمبر اسلام نے ان کو ہدایت کے لیے انتخاب کیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے تو فرما دیا ہے کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہی تو کہہ دیا ہے کہ حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینا۔ پیغمبر اسلام نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں تو فرما دیا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ عزیزان ایمان، تو جن کو خدا نے اور رسول نے انتخاب کیا ہے اپنی ہدایت کے لیے، امت کی رہبری کے لیے، امامت و ولایت کے لیے، محبت کے لیے، تو آپ ان کو ماننے سے انکار کیوں کرتے ہو؟ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان ایمان، امام حسن مجتبی کی فضیلت اور ان کا شان بہت بڑا عظمت والی شخصیت ہے۔ ہر امام کی طرح امام بھی معصوم اور منصوص من اللہ اور علم لدنی کے مالک، اور امام حسن مجتبی کی فضیلت یہی کافی ہے کہ جس کا باپ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہو، جس کا نانا خاتم الانبیاء نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ ہو، جس کی ماں جناب سیدہ فاطمہ زہرا ہو، جس کا بھائی جس کا بھائی حسین مظلوم کربلا ہو، تو اس حسن مولا کی فضیلت کیا ہوگی؟ تو عزیزان ایمان، امام حسن مجتبی کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جن کے فضائلات، جن کے کمالات اگر ہم بیان کرتے جائیں تو اس کے لیے بہت سا ٹائم درکار ہے، لیکن مختصراً امام حسن مجتبی کی سیرت یہی آپ عزیزان کی بارگاہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ امام وہ ہے جس کو اولاً تو خدا نے انتخاب کیا ہے، نبی نے اعلان کر کے بتایا ہے، جس کا نانا نبی ہو، حسب اور نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ امام حسن مولا کی فضیلت جو ہے تمام بہت بڑی ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے یہ دوسری حدیث میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، امام حسن اور امام حسین امام ہیں،
چاہے وہ حکومت کے لیے قیام کریں یا چاہے وہ حکومت سے کنارہ کش ہو کر بیٹھے رہیں، تو اب بھی امام ہے۔ امام جو کام بھی کرتا ہے وہ اس میں مصلحت خدا ہوتی ہے۔ تو امام حسن مولا نے جو اپنی زندگی میں ایک کام جو کیا وہ صلح کیا۔ میں چاہتا ہوں صلح کے حوالے سے چند عرائض آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ صلح کیوں کیا مولا نے۔ آج کل یہ تمام مسلمان، ان پڑھ مسلمان جن کو کچھ پتا ہی نہیں، وہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ بھائی امام حسن نے جو ہے معاویہ سے صلح کیوں کیا، اس کیا وجہ تھی؟ بھائی امام حسن نے صلح کیا۔ صلح اور بیعت میں فرق لیجئے۔ بیعت ہوتا ہے یہ کہ بس میں تیرے ذمہ ہوں، اب تیری مرضی ہے، جو چاہو مجھے وہاں لے کے جاؤ۔ بیعت میں یہ ہوتا ہے، اور صلح میں شرائط ہوتی ہے۔ اگر شرائط میں دونوں فریق جب اترتے ہیں، دونوں فریق جب پورا یعنی ان پر عمل کرتے ہیں، تب صلح باقی ہوتا ہے۔ اگر صلح میں ایک فریق بھی جو ہے صلح سے یعنی ختم کر دیتا ہے، شرط سے ختم کر دیتا ہے، تو وہ صلح ختم ہو جاتا ہے۔ امام حسن مولا ابو سعید ایک راوی ہے جو اس نے امام حسن سے پوچھا، مولا آپ نے صلح کیوں کیا؟ کیا سبب تھا کہ آپ نے صلح کیا ہے؟ تو جناب امام حسن مجتبی نے یہ جواب دیا کہ کیا میں وہ نہیں ہوں جن کے بارے میں پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا، الحسن والحسین امامان کاما اوقادا۔ امام حسن اور امام حسین امام ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوئے ہوں حکومت کے لیے یا چاہے وہ بیٹھے ہوں کنارہ کش حکومت سے۔ اس نے کہا بے شک مولا آپ وہی ہیں۔ امام نے فرمایا کہ میرے صلح کی مصلحت وہی ہے جب صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے بنو اشجع اور بنو زمرہ اور کوفی عوام کے ساتھ پیغمبر اسلام کی مصلحت تھی، تو امام حسن نے فرمایا میری مصلحت بھی وہی ہے جو میرے نانا رسول کی مصلحت تھی۔ یعنی جس طرح پیغمبر اسلام نے صلح حدیبیہ کیا تو امام نے فرمایا کہ میں نے بھی اسی طرح صلح کیا ہے، کیونکہ امام جانتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا نہ کرنا ہے۔ اچھا، تو اسی طرح امام حسن مجتبی نے کہا کہ وہ تنزیل قرآن کے منکر تھے اور یہ تعویل قرآن کے منکر ہے۔ امام نے فرمایا کہ میرے صلح کا راز ہے، جس طرح جناب موسیٰ اور جناب خضر کے بارے میں ایک معاملہ جو پیش ہوا کہ جناب خضر جو ہوتا ہے کشتی میں سوراخ نکالتا ہے، جوان کو قتل کرتا ہے، دیوار کو تعمیر کرتا ہے، تو یہ راز جو ہے جناب موسیٰ اسے واقف نہ تھا۔ جب تک واقف نہ تھا تب تک مخالف تھا، جب اس راز سے جو واقف ہو گیا جناب موسیٰ تو اس وقت جناب موسیٰ مطمئن ہوئے، راضی ہوئے۔ امام نے فرمایا اسی طرح میرے صلح سے بھی جو راز ہے، جب تک تیرے اوپر یہ راز عیاں نہیں ہوتا تب تک تو مخالف ہے، جب راز ظاہر ہوگا تو تو بھی راضی ہوگا۔ امام نے فرمایا میرے صلح میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ اگر میں صلح نہ کرتا تو میرے شیعوں کو قتل کیا جاتا۔ امام تو جانتا ہے، امام کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہ کرنا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور جو ہے واقعہ پیش ہوا کہ صلح شروع کہاں سے ہوئی، کیسے صلح کا معاملہ پیش ہوا۔ تو جناب امام امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگ آ رہے تھے امام حسن مجتبی کی بیعت کرنے کے لیے۔ لوگ جب بیعت کرنے کے لیے آ رہے تھے تو اس وقت تمام افراد جو بیعت کر رہے تھے تو امام حسن مجتبی نے معاویہ کو خط لکھا کہ آپ بھی میری پیروی کرو۔ تو معاویہ نے یہ جواب میں لکھا کہ تیری اور میری مثال ایسی ہے جیسے تیرے والد علی اور ابو بکر کی مثال ہے۔ کہا جس طرح ان دونوں میں سے ایک نے حکومت کی اور ایک کنارہ کش ہوا تو اسی طرح ہم دونوں کی مثال بھی یہی ہے، یعنی ہم دونوں میں سے کوئی ایک حکومت کرے گا اور ایک بیٹھا رہے گا۔ اب امام حسن مولا کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا جنگ کے سوا۔ اب جنگ کیوں نہیں کی امام حسن نے؟ اس لیے امام کی فوج جو تھی بے وفا تھی، امام کے سپاہی جو تھے بے وفا تھے۔ امام حسن نے جب اپنی فوج سے جو ہے پوچھا کہ کیا جنگ کی جائے
تو فوج نے صلح صلح کے نعرے بلند کیے، تو اسی طرح امام حسن جو ہے صلح کے لیے راضی ہو گئے۔ تو عزیزان ایمان یاد رکھیے گا، اپنے وقت کے امام کے ساتھ وفاداری لازم ہے، چاہے امام کے چلتے امام کے پیچھے چلتے ہوئے اگر موت بھی آ جائے تو یہ شہادت ہے۔ جس طرح کربلا والوں نے یہ ثابت کر دیا، امام حسین اور امام حسن کی فوج میں یہی تو فرق ہے۔ امام حسن بلا رہے ہیں کہ آؤ جنگ کے لیے چلے، تو کوئی آتا نہیں۔ امام حسین کہتا ہے، دیا بجھا کے کہتا ہے جس کو جانا ہے تو جاؤ، لیکن کوئی جاتا نہیں۔ تو عزیزان ایمان امام حسین کی فوج کی طرح ہم بھی اپنے وقت کے امام کے سپاہی ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے وقت کے امام کے لیے تیار رہے، اپنے وقت کے امام کے لیے ہم وفاداری کا ثبوت دیں، امام کی باتیں مانیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان پیغمبر اسی وقت امام حسن مجتبیٰ نے جو ہے فرمایا کہ مجھے ان فوج پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، فرمایا اگر میں ان کے سہارے میدان جنگ میں داخل ہو جاؤں تو یہ میرا ہاتھ پکڑ کر دشمن کے حوالے کر دیں گے۔ تو یہ امام حسن کی فوج جو تھی، تاریخ میں ملتا ہے 16,000 کا لشکر تھا امام حسن کا، لیکن ان میں سے 12,000 کا لشکر جو ہے نکل کر پیسوں کی اور عہدوں کی وزارتوں کی لالچ سے نکل کر دوسرے فریق میں داخل ہو گیا، شامل ہو گیا۔ یہ کیا، امام حسن کی فوج جو تھی بے وفا تھی۔ تو عزیزان ایمان اسی طرح امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کیا، آخر ان صلح کی شرائط کیا ہیں، میں ان شرائطوں کو سرسری سے گزر دیتا ہوں کہ جو امام حسن مولا نے صلح پیش کی تھی وہ کون سی ہے۔ اس کی پہلی شرط جو ہے امام حسن نے رکھی تھی کہ ماویہ جو ہوگا کتاب اللہ اور سنت رسول اور خلفائے صالحین کی سیرت پر چلے گا، یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بندہ کتاب اللہ اور سیرت رسول پر پہلے نہیں تھا۔ اب جناب امام حسن مجتبیٰ نے یہ صلح پیش کر کے ثابت کر دیا، دشمن سے پردہ اٹھا دیا کہ یہ کتاب خدا اور سیرت رسول پر نہیں ہے، خلفائے صالحین پر بھی نہیں ہے، لہذا اب سے بعد صلح کے بعد یہ کتاب خدا پر چلے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام پر سب و شتم کیا جاتا تھا، نماز جمعہ کے خطبوں میں امیر المؤمنین پر سب شتم کیا جاتا۔ تو امام حسن نے فرمایا یہ صلح کی دوسری شرط رکھی کہ اب کے بعد میرے بابا علی پر سب شتم نہیں کیا جائے گا، اور تیسری شرط یہ رکھی کہ معاویہ کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین خلیفہ مقرر کرے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ نے یہ صلح کی شرط تیسری۔ اس کے بعد فرمایا زمین خدا پر مصر، شام، حجاز، عراق، یمن میں جہاں کہیں بھی مومنین رہیں وہ خدا کی امان میں ہوں گے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے شرط تب رکھی جاتی ہے جب پہلے شرط پر عمل نہ کیا جاتا ہو، تو تب شرط رکھی جاتی ہے کہ اب کے بعد یہ، یعنی اس سے پہلے یمن میں، شام میں، حجاز میں، عراق میں ان کے کارندے جو تھے مومنین کو ستاتے تھے، اذیت دے رہے تھے، قتل کر رہے تھے۔ تو امام نے یہ دوسری شرط رکھی تھی۔ اچھا، اور اسی طرح امام نے جو شرط رکھی کہ امام علی کے میرے بابا کے شیعہ جہاں کہیں بھی ہیں وہ امان میں رہیں گے، ان کو کوئی بھی جو ہے اذیت نقصان نہیں پہنچایا جائے، ان کی جان، ان کا مال، ان کا اولاد، ان کا ناموس، عزت جو ہوگا محفوظ ہوگا۔ تو عزیزان ایمان اسی طرح ایک اور شرط جو امام نے رکھی کہ معاویہ ان عہد نامے پر خدا کے عہد و میثاق سے پابند رہے گا۔ اب یہ امام حسن نے جو شرط رکھی تھی صلح کی، اب ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب صلح کی شرطیں رکھی گئی تو معاویہ کوفہ کے منبر پر آیا اور کہا کہ میں نے جو کچھ صلح کے نام سے کچھ شرائط رکھی تھی، میں صرف جنگ بندی کے حوالے سے وہ رکھی تھی، اب میں ان صلح کی شرائط کو پاؤں تلے رونتا ہوں، اور اس کے بعد جو فرمایا مجھے ان صلح کے شرائط سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جناب امیر المؤمنین کے جو ہے اس کے شان میں گستاخی کی ہے اور توہین کی ہے، جناب امام حسن مجتبیٰ کی گستاخی کی ہے۔ اس وقت امام حسن مولا اب منبر پر آتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ اس نے ایک شرط پر بھی عمل نہیں کیا ہے، اس نے جو ہے کتاب خدا کے خلاف عمل کیا ہے، اس نے زنا زادہ اولاد کو نسب سے شامل کیا ہے، اس نے روزے بدھ یعنی چار شنبے کو اس نے جمعہ نماز پڑھائی ہے، اور فرمایا اس نے جو عطیات پر زکوٰۃ لاگو کی ہے، اور اسی طرح اور بھی بڑے اس کے برے کارنامے تھے جو جناب امام حسن مولا نے جو ہے بیان کیے کہ اس کا یہ کارنامہ ہے۔ تو عزیزان من، اس کے بعد جو ہے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ علی کے چاہنے والے اور علی علیہ السلام پر سب شتم کیا جاتا وہ ختم کیا جائے گا، لیکن جیسے ہی حکومت پر یہ بندہ آیا جس کو مسلمان اپنا رہبر امام مانتے ہیں، ارے اس سے کیا توقع ہو جو خاندان رسول کا، خاندان عصمت کا مخالف ہو، وہ آپ سے کیا جو آپ ان سے کیسے امیدیں رکھ سکتے ہو۔ تو عزیزان من، جب یہ نے اپنے حکومتی کارندوں کو معین کیا کہ وہ جا کر ڈھونڈیں کہ جس سے بھی علی علیہ السلام اور خاندان اہل بیت کی محبت ثابت ہو رہی ہو تو ان کا نام جو ہے سرکاری وظیفوں اور تنخواہوں سے نام نکالا جائے اور ان کے جو ہے گھر منہدم کیے جائے اور ان کو قید کیا جائے۔ تو عزیزان ایمان، یہ اس کا کارنامہ تھا جس نے امت مسلمہ میں جو ہے بڑا فساد و فرقہ ڈالا۔ اچھا، تو اس کے بعد جو اور بھی اس نے ظلم ستم ختم نہیں کیے، ظلم ستم یہ بڑھتا گیا، آخر تک امام حسن مجتبیٰ کو بھی شہید کر دیا۔ ان ملعونوں نے بہت کوشش کی کہ امام کو شہید کیا جائے زہر کے ذریعے۔ عزادارو، یہ مظلوم امام، مسموم امام، نبی کا نواسہ، اس کو بہت مرتبہ زہر دیا گیا لیکن حاکم شام ناکام جا رہا تھا۔ اب چھٹی بار جب امام کو اس کی جودہ ملعونہ جیدہ بن اشعث کے ذریعے جب دیا جا رہا ہے، بعض روایت میں ملتا ہے پانی کے ذریعے، بعض روایت میں انگوروں کے ذریعے، بہرحال امام کو ایسا زہر دیا گیا کہ اگر اس زہر کا ایک قطرہ بھی سمندر میں ڈال دیا جاتا تو تمام سمندر کے آبی جیوت جو ہوتے مر جاتے۔ عزادارو، اب امام حسن مجتبیٰ کو جب زہر مل رہا ہے تو امام کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں۔ اسی اثنا میں جناب فروا کو بلایا جاتا ہے۔ عزادارو، جناب فروا 13 سالہ جناب قاسم کو لے آتی ہے اور جناب امام حسن مجتبیٰ اپنے بیٹے قاسم کے لیے ایک تعویذ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ تعویذ لے لو فروا اور جناب قاسم کے بازو میں باندھ لو، جب اسے ضرورت پڑے، جب مشکل آئے تو یہ تعویذ کھولے۔ عزادارو، جناب امام حسن مجتبیٰ نے یہ تعویذ دیتے ہوئے ہی کہا السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا امی۔ عزادارو، جناب زینب گھبرا کے کہتی ہے کہ بھائی حسن کیا ہوا، کس کو سلام کیسے کر رہے ہو؟ جناب حسن مولا فرماتے ہیں ارے دیکھو رسول، نانا رسول مجھے لینے آئے ہیں، ارے دیکھو بابا علی آئے مجھے، ارے میری ماں فاطمہ جولی پہلا کے بیٹی حسن ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسن کی شہادت ہوتی ہے۔ امام حسن مولا کو جب غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، اب جنازہ تیار ہے، جنازے کو پیغمبر اسلام کی زری کے قریب لے آ جاتا ہے، لیکن ہائے مظلومیت، خاندان زہرا کی مظلومیت ہے، ان پر ان کی زندگی میں بھی ظلم ڈھائے گئے، زندگی کے بعد ان کے جنازوں پر بھی تیر برسائے گئے۔ عزاداروں، روایات میں ملتا ہے کہ 70 تیر امام حسن کے جنازے پر برسائے گئے۔ عزاداروں، مولا آپ کی عزاداری قبول فرمائے۔ اب جنازہ، یہ تاریخ کا پہلا جنازہ ہے جو 2 بار گھر واپس لوٹتا ہے۔ عزادارو، اب جنازہ واپس آتا ہے تو جناب غازی عباس کو جلال آتا ہے۔ اس وقت امام حسین فرماتا ہے عباس صبر کرو، اب جنگ کا ٹائم نہیں ہے۔ ارے عباس کے صبر کو سلام ہو، عباس کی وفا کو سلام ہو کہ اپنے امام، اپنے ہادی کس کہنے پر
پر خاموش ہو گئے۔ عزاداروں بس آخری جملہ، مجلس تمام ہو گئی۔ اب جناب زینب اور امام حسین اپنے بھائی حسن کے جنازے سے تیر نکال رہے تھے، رو بھی رہے تھے۔ عزادارو امام حسن کا جنازے سے تیر نکالا۔ آکے جب 11 محرم کو یہی زینب تھی، یہی حسین تھا، لیکن جناب زینب اب اپنے بھائی حسین کی لاش سے جب ودا ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی بھائی حسین ہم نے اپنے بھائی حسن کے جنازے سے تیر تو نکالے تھے، لیکن میں مجبور ہوں تیرے جنازے سے تیر نہیں نکال سکتی۔ وہ مدینہ تھا، یہ کربلا ہے، اب میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الظَّالِمُونَ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔